اشمل سلمان آپ کا نکاح ارسلان احمد کے ساتھ بعوض 3 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو مولوی صاحب کہ دولہے کا آنے کا انتظار بھی نہیں کیا آپ نے؟ اس سے پہلے کہ وہ اقرار میں جواب دیتی، جب کمرے میں ابھرتی ایک آواز سن کر وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا، وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اشمل نے جھٹکے سے چہرہ اوپر اڑایا تھا، جس کی وجہ سے گھونگھٹ کی شکل میں لیا دوپٹہ شانوں پر ڈھلک گیا تھا۔ اہن رضا میر چہرے پر سر تاثرات سجا اسے غصے سے گر رہا تھا۔ اصلی سے لیس گارڈ اس کے پیچھے موجود تھے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں، میری بیٹی کا نکاح ارسلان سے ہی ہوگا۔ سلمان صاحب اسے دیکھ کر دل میں موجود ڈر کے باوجود اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولے تھے۔ جب سلمان صاحب کی بات کو نظر انداز کرتے وہ شاہانہ چال چلتا آگے بڑھ کر اشمل کے ساتھ بیٹے سدرا کو ہٹنے کا اشارہ کرتا اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہاں؟ اشمل اس کی حرکت میں تیش میں آتی ہوئی ابھی بولی ہی تھی جب اہن کے اشارہ کرنے پر اس کے آدمیوں نے اشمل کے پاپا اور اس کے بھائی کے سر پر بندوق رکھی تھی۔ اشمل نے آنکھیں پھاڑے اہن کی طرف دیکھا تھا، جو ون کرتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کا ثبوت بھی تمہیں مل جائے گا اپنے باپ اور بھائی کو کھو کر۔ اگر تم نے میرے ساتھ نکاح سے انکار کیا تو بولو میرے ساتھ نکاح کے لیے۔ اس کی بات سنتے اشمل نے اپنی روتی آنکھوں سے سلمان صاحب اور احد کی طرف دیکھا اور بے بسی سے سر حسابت میں ہلایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ جو نہیں بچا تھا۔ اشمل تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کرنے دو اسے جو یہ کرنا چاہتا ہے۔ سلمان صاحب غصے سے اہن کی طرف دیکھتے ہوئے چلائے تھے۔ دیکھیے سر، آپ لوگوں نے پہلے ہی فرار ہو کر اتنی بڑی غلطی کی ہے، اس کی سزا بھی باقی ہے۔ مزید کچھ نہ ایسا کریں جس پر آپ لوگوں کو پچھتانا پڑے۔ معاف تو میں کسی کو کرتا نہیں ہے۔ اہن نے سخت لہجے میں انہیں باور کرایا تھا۔ بیٹا پلیز خدا کے لیے ایسا مت کرو، میری بیٹی تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، کیوں کر رہے ہو زبردستی؟ چھوڑ دو انہیں۔ اسما بیگم روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہاں موجود باقی لوگ بالکل خاموشی سے اپنی جگہ ڈرے بیٹھے تھے، کوئی بھی ان کے معاملے میں گھس کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ دیکھیے والدہ صاحبہ، آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، ایسا مت کریں اور اس سب کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب میں اپنی مرضی پر کرنے پر آؤں تو میری سگی ماں بھی مجھے نہیں روکتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں اپنا کہا پورا کر کے رہوں گا۔ سو پلیز یہ سب کر کے مجھے شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش بالکل مت کریں۔ وہ ازلی ڈٹائی سے بولتا ہوا انہیں خاموش کروا گیا تھا اور اشمل کا دوپٹہ پکڑ کر واپس گھونگھٹ کی طرح اس کے چہرے پر ڈال دیا تھا۔ جب اس کے اشارے پر مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا، وہ کچھ ہی دیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اشمل سلمان سے اشمل اہن رضا میر بن چکی تھی۔ اشمل ڈارلنگ ٹیبل پر آتے ہوئے بولی تھی۔ اشمل آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، یہ کیا طریقہ ہے ناشتہ کرنے کا؟ اسما بیگم اسے یوں کھڑے کھڑے جوس کا گلاس منہ سے لگاتے دیکھ کر بگڑتے ہوئے بولی تھی۔ ماما پلیز ٹائم نہیں ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اشمل جلدی جلدی بریڈ کھاتے ہوئے بولی تھی۔ بابا دیکھیے اپنی لاڈلی بیٹی کی حرکتوں کو، آپ صرف ہمیں ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ 15 سالہ احد منہ بناتے ہوئے اشمل کی چغلی کرتے ہوئے بولا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو جھوٹے، پاپا مجھے اس لیے نہیں ڈانٹتے کہ میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے جلدی کر رہی ہوں، تم دونوں کی طرح آہستہ آہستہ ناشتہ کر کے اسکول سے لیٹ ہونے کی کوشش نہیں کر رہی۔ اشمل اسے لتاڑتے ہوئے بولی۔ سلمان صاحب ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے خاموشی سے بس ناشتہ کر رہے تھے۔ لیکن آپ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ آپ بابا کی جو ہے کچھ زیادہ ہی فیوریٹ ہیں۔ ہما منہ چڑھاتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ دونوں اس بات سے بہت جیلس ہوتے تھے کہ ہمیشہ سے اشمل خان جو ہے سلمان صاحب کی لاڈلی جو رہی تھی۔ ہاں تو تم لوگ بھی بنو نا فیوریٹ، میں نے کم منع کیا ہے، پر اس سے پہلے اپنی شرارتی کم کرنی پڑیں گی تم لوگوں کو، جو کہ تم دونوں کے لیے کافی مشکل کام ہے۔ اوکے میں جا رہی ہوں۔ ان دونوں نے باتوں میں لگا کر نا مجھے مزید لیٹ کروا دیا ہے۔ اشمل سلمان صاحب اور اسما بیگم کا گال چوم کر ان سے دعائیں لیتی ان دونوں کو گھورتی جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ سلمان صاحب اور اسما بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی اشمل سلمان جو MBBS کرنے کے بعد اب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی، جس کا شمار شہر کے بڑے ہاسپٹل میں ہوتا تھا۔ اس سے چھوٹی ہما سلمان تھی جو انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد اب اس میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سب سے چھوٹا سلمان تھا جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ سلمان صاحب ایک سرکاری ملازم اور سفید پوش انسان تھے۔ ان کی زندگی کا بسر بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے گھرانے میں بہت خوشحال اور مطمئن تھے۔ دیکھیں آپ ICU کے سامنے ایسے گرد اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، پلیز آپ اس طرف چلے جائیں۔ نرس مسکین سی صورت بنا کر ان کے ہٹنے
کٹے گارڈ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو اس کے کتنی بار کہنے کے بعد بھی اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں تھے۔ جب تک میرے بیٹے کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں مل جائے یہ لوگ یہاں سے کہیں نہیں ہلیں گے۔ کیا کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر اندر؟ اتنی دیر سے بتاتے کیوں نہیں ہیں کچھ؟ حسنین رضا میر پریشانی اور بے چینی کے ساتھ بولے تھے، ان کا جان سے عزیز اکلوتا بیٹا ادھر ICU میں تھا، نشے میں گاڑی چلانے کی وجہ سے اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اطلاع ملتے ہی وہ اپنے بھائی فرقان رضا میر کے ساتھ گارڈ کو لے کر شہر کے لیے نکل آئے تھے، لیکن ڈاکٹر انہیں کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے کس وقت سے ان کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بیٹا؟ اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اندر؟ ڈاکٹر شہریار اور ڈاکٹر اشمل جو ہے ICU سے نکلتا دیکھ کر حسنین رضا جلدی سے ان کی طرف پھڑتے ہوئے بولے تھے، دیکھیں ان کے بازو پر جو کافی گہری چوٹ آئی اور کچھ کانچ کے ٹکڑے ٹوٹ کر بازو میں پھنس گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں سرجری کرنی پڑی ہے، لیکن اب خطرے کی کوئی بات نہیں، انہیں روم میں شفٹ کیا جا رہا ہے، تھوڑی دیر میں ہی انہیں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر شہریار نے تفصیل سے بتاتے ہوئے ان کی پریشانی دور کی تھی۔ حسنین رضا سکا سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹے تھے۔ فرقان رضا کو گھر میں انفارم کرنے کا کہا تھا، جہاں سے کتنی بار فون آ چکا تھا، وہاں پر بھی سب بہت پریشان تھے۔ گھر کی عورتوں کا اس طرح ہاسپٹل آنے میں کی اجازت جو نہیں تھی۔ اشمیر یہ جو پیشنٹ ہے کل جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کچھ زیادہ ہینڈسم نہیں ہے یار، اس کی آنکھیں ہی بندے کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہیں، کاش تمہاری جگہ میری ڈیوٹی لگی ہوتی۔ سدرا اس کے ساتھ اسٹاف روم کی طرف جاتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی تھی، جب اسے اشمل بس دیکھ کر ہی رہ گئی۔ صبح سے 4 ڈاکٹر پہلے ہی یہ سب بیان کر چکی تھی، کاش واقعی میری جگہ تمہاری ڈیوٹی لگ جاتی، کیونکہ کل سے اس نے مجھے اتنا تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ایک دن میں ہی دماغ خراب کر دیا ہے میرا، اور دیکھتا ایسے گھور گھور کرے، اگر وہ میرا پیشنٹ نہ ہوتا تو میں بتاتی اسے۔ اشمل دانت پیستی ہوئی بولی تھی، ویسے ڈسچارج کب ہو رہا ہے؟ اس نے سدرا اس کی اکتاوی شکل دیکھ کر بولی تھی، ابھی تو اس کے بازو کا زخم جو کافی گہرا ہے، شاید کچھ دن لگ جائیں۔ اشمل صوفے پر بیٹھ کر سامنے بڑی فائل اٹھاتے ہوئے بولی تھی، ڈاکٹر صاحبہ روم نمبر 27 کے پیشنٹ میڈیسن نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے بازو میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ نرس اس کا پیغام سناتے ہوئے بولی تھی، اس بندے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ چلو تم میں آ رہی ہوں۔ اشمل نے زور سے فائل ٹیبل پر پٹکی تھی، کیونکہ کل سے اسے پیشنٹ نے ایسے ہی اس کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب سدرا نے اس کے چڑھنے پر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کی تھی، ہاں ہنس لو تم، اللہ کرے تمہیں بھی کوئی ایسا پیشنٹ ملے تو تمہیں سمجھ آئے، اور لگتا ہے یہ پہلی بار ہاسپٹل میں آیا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر فل ٹائم کسی ایک پیشنٹ کے پاس کھڑے ہو کر اسے انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ اشمل ناچار اٹھتے ہوئے بولی تھی، اہن رضا میر کو جب ایکسیڈنٹ کے بعد لایا گیا تھا تو وہ نشے میں تھا، جس سے اشمل کو اس کے بارے میں کافی حد تک یہ سمجھ آ چکا تھا کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اس سے دور رہنا چاہتی تھی۔ دیکھیے میر صاحب، آپ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا زخم کیسے ٹھیک ہوگا؟ اشمل اس کے روم میں آتے ہوئے چہرے پر اپنی مخصوص پروفیشنل مسکراہٹ سجا کر بولی تھی، میں نے یہ کب کہا کہ مجھے میڈیسن نہیں لینی ہے، لیکن اس نرس سے نہیں، تم سے۔ ڈاکٹر اور چیک اپ بھی کرو میرے بازو کا، اس میں صبح سے بہت درد ہے۔ اہان رضا میر اشمل کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولا تھا، بیبی پنک کلر کے کپڑوں پر سفید کوٹ پہنے، سفید سوٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے، سادگی میں بھی غضب ڈال رہی تھی۔ اہن کی نظریں بار بار دوپٹے کے حالے میں موجود اس کے چہرے پر پسر رہی تھی، جسے محسوس کر کے اشمل نے ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ نرس میڈیسن دے ہی نہیں۔ نرس سے میڈیسن اور پانی گلاس لے تھی، وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایک دن میں وہ اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ یہ شخص حد درجہ ضدی تھا، اپنی بات منوائے بغیر نہیں رہے گا۔ گلاس پکڑا تھا، اشمل کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا، جس پر اشمل نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ میرا زخم بھی چیک کرو۔ میڈیسن لینے کے بعد اگلا آرڈر جاری کیا تھا اس نے، میں نے صبح ہی آپ کے بازو کی ڈریسنگ چینج کی، اس طرح بار بار کھولنے سے آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، آپ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں میری بات کو۔ اشمل نے تحمل سے بولی تھی، کیونکہ جو جانتی تھی کہ یہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے، تو میں چاہتا ہی کہوں کہ میرے زخم ٹھیک ہوں۔ وہ اشمل کی طرف دیکھتا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ڈٹائی سے بولا تھا، آپ پلیز ریسٹ کریں، میں باقی پیشنٹ کو دیکھ لوں۔ اس کی اس بات پر بالکل یکسر اندراز کرتے وہ اس کی کوئی بھی بات سنی بغیر وہاں سے نکل گئی تھی۔ انٹرسٹنگ، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس بورڈنگ ہاسپٹل میں کوئی اتنا انٹرسٹنگ چیز بھی موجود ہوگی، ورنہ بہت پہلے ہی ایکسیڈنٹ کروا کر یہاں آ جاتا۔ ڈاکٹر اشمل، تم جتنا یہاں مجھ سے بھاگو گی نا، میں اتنا ہی تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا۔ اس کی اتنی عجلت پر اہن رضا میر دل میں سوچتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ ایکسکیوز می اہن رضا میر، اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مجھے ان کا روم نمبر بتا دیں۔
ریسیپشن کے پاس سے گزر رہی تھی جب اسے وہاں ایک بہت ہی ماڈرن سی لڑکی کھڑی نظر آئی تھی جو آن رضا میر سے ملنے آئی تھی. شاید اس کی اولیا سے وہ اتنا تو اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ ضرور اس ششیرے کی کوئی گرل فرینڈ ہی ہو سکتی ہے. اشمل سر جھٹکتی دوسرے وارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی. ڈاکٹر اشمل، وہ روم نمبر 27 کے پیشنٹ کو آپ 2-3 دفعہ بلا چکے ہیں، آپ پلیز ابھی وارڈ میں. وہ پہلے مریض کی طرف بڑھی ہی تھی جب نرس نے اسے پھر سے آن رضا میر کا پیغام دیتے ہوئے بڑی بے چارگی سے کہا تھا، میں بھی ان مریضوں کو دیکھ رہا ہوں پھر باقیوں کو دیکھتی ہوں. ویسے بھی ابھی میر صاحب کے خاص مہمان آ چکے، فی الحال بزی ہوں گے. وہ نرس کو جواب دیتی ہوئی بولی تھی. وارڈ کے مریضوں کو چیک اپ کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. یہی سوچ کر وہ آن رضا میر کے روم کی طرف بڑھی تھی کہ اب تک اس کی وہ گرل فرینڈ جا چکی ہوگی. اب ویسے بھی اس کی ڈیوٹی ٹائم جو ہے ختم ہونے والا تھا، پھر اسے گھر کے لیے نکلنا تھا. روم میں قدر رکھتے سامنے کا منظر دیکھ کر اشمل نے فوراً سے نظریں نیچے کی تھی. وہ لڑکی آن کے پاس بیڈ پر بیٹھی بالکل اس کے اوپر چکی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی. اشمل اس بے حیائی پر شرم سے سرخ ہوتی پلٹ نہیں لگی تھی جب آہٹ پر ان دونوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا. ارے ڈاکٹر صاحبہ، آپ واپس کہاں جا رہی ہیں؟ اندر آئے نا. اسے وہاں سے پلٹتے دیکھ کر آہن جلدی سے بولا تھا. جب نہ چاہتے ہوئے بھی اشمل اندر کی طرف بڑھی تھی، وہ لڑکی ابھی بھی ویسے ہی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی تھی. تانیہ، ان سے ملو، یہ ہے ڈاکٹر اشمل، اتنے دنوں سے میرا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی ہیں. آہن اشمل کے لال چہرے کو بغور دیکھتے تانیہ کو بتاتے ہوئے بولا تھا. اور اب میں سمجھی آہن رضا میر کا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا دل کیوں نہیں کر رہا. تانیہ بھی اشمل کو سر سے پیر تک جائزہ لیتے ہوئے بولی. اسے اس ڈاکٹر کی خوبصورتی ایک آنکھ نہیں پائی تھی. تانیہ آہن کی سب سے قریبی دوست تھی اور اسے بہت پسند کرتی تھی. کچھ دنوں سے آؤٹ آف کنٹری ہونے کی وجہ سے وہ آہن سے مل نہیں پائی تھی، اس لیے آج واپس آتے ہی وہ سب سے پہلے آہن کے پاس آئی تھی. ویسے کافی عقل مند ہو تم جو اتنی جلدی سمجھ گئی. آہن اس کی بات پر معائنہ خیزی سے مسکراتا ہوا بولا تھا. اس کا جواب تانیہ کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا. اسے اس ڈاکٹر سے عجیب سے جلدی محسوس ہوئی تھی. اوکے آہن، ہمیں چلتے ہوں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. تم اس طرح بیڈ پر لیٹے تو بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے. اس سے پہلے کہ اشمل کی باتوں پر انہیں ٹوکتی، تانیہ اپنی بات کہتی اٹھی تھی اور ایک بار پھر سر جھٹک کر آہن کے چہرے پر بوسہ دیتی وہاں سے چلی گئی تھی. جبکہ اشمل دل میں اس کی حرکت پر استغفر اللہ پڑھ کر رہ گئی تھی. لیکن مغرب کی پیروی کرتے وہ لوگ اتنے آگے نکل چکے تھے کہ ان لوگوں کے لیے شاید اب یہ عام سی بات تھی. اشمل خود بھی جلدی سے اس کا چیک اپ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی. بیٹا، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں ڈسچارج کرنے کی. تمہاری ماں بہت پریشان ہے، تمہارے لیے وہ دیکھنا چاہتی ہے تمہیں. حسین رضا میر آج پھر اس کے ساتھ اسے آنے کے لیے راضی کر رہے تھے، جو پچھلے 1 ہفتے سے ان کے اتنا کہنے کے باوجود بھی ڈسچارج کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا. ان کی سمجھ سے بات بلا ترتی کی بات کہ یہ پہلے ہاسپٹل کے نام سے چڑھنے والا وہاں سے نکلنے کو کیوں نہیں تیار تھا. بابا بولا نا میں نے آپ کو، جب تک میرا زخم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا میں یہی رہوں گا. اب اس بارے میں کوئی مزید بات نہیں سننا چاہتا. آہن کے 2 ٹوک لہجے پر حسین رضا میر نے ہمیشہ کی طرح خاموشی اختیار کر لی تھی. ہر ایک پر حکم چلانے والے اپنے لاڈلے کے سامنے آ کر بے بس ہو جاتے تھے، جو ضد اور غصے میں ان سے بھی بہت آگے تھا. پارس کھڑی نرس ہدایت دیتی. اشمل نے اس کے بات پر دل میں اسے کوسا تھا، جو کسی صورت یہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور پچھلے 1 ہفتے سے اس کی جان الگ عذاب میں ڈالی ہوئی تھی. اس کا زخم اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحبہ، میرے بیٹے کا اچھے سے خیال رکھنا، اس کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. اشمل کو اپنے روبدار لہجے میں ہدایت دیتے وہ آہن سے مل کر گارڈ کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تھے. ڈاکٹر صاحبہ، تم کہاں جا رہی ہو؟ شاید تم نے سنا نہیں ابھی میرے والد محترم کیا کہہ کر گئے. اشمل باہر کی طرف بڑھی تھی جب آہن کی بات پر پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا. میڈیسن دے تو دی ہی آپ کو، اس سے زیادہ آپ کا اور کیسے خیال رکھا جائے. اس کی طرف دیکھتی اشمل لفظوں کو چبا چبا کر بولی تھی. اس کا دل کرتا تھا کہ اس شخص کی آنکھیں نوچ لے جس سے وہ اسے بے باکی سے گھورتا تھا. قریب آؤ، بتاتا ہوں کہ کیسے خیال رکھا جاتا ہے. اب اتنے دور سے کیسے سمجھ آئے گی تمہیں؟ اسے پاس آنے کا اشارہ کرتے وہ معائنہ خیزی سے بولا. اور آپ کے اتنے دنوں سے فضول حرکتیں میں خاموشی سے برداشت کر رہی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی بول لیں گے. وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو یہ سب پسند ہوگا، لیکن میں ویسی نہیں ہوں. آپ انہی پر یہ سب ٹرائی کریں، مجھے ان جیسا سمجھنے کی غلطی نا بالکل مت کیجیے گا. اس کے بات پر اور لہجے پر اشمل غصے سے لال ہوتے ہوئے بولی تھی. جب اشمل کی بات سن کر آہن رضا میر نے کہکا لگایا تھا. ابھی تو میں نے کوئی فضول حرکت بھی نہیں کی ڈاکٹر، تم ابھی سے تنگ آ گئی ہو. آگے کیا ہوگا تمہارا جب میں نے سچ میں کوئی حرکت کر دی تو؟ اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم ان سب جیسی نہیں ہو جو میرے ایک اشارے پر میری بھاؤں میں آ جاتی ہیں. لیکن ہاں، تم پر کچھ زیادہ ہی محنت کرنی پڑ گئی ہے، پر آنا تو تمہیں بھی یہی ہوگا. شٹ اپ، بہت ہو گئی تمہاری فضول بکواس.
اب میں کسی صورت مزید اس روم میں ڈیوٹی نہیں کروں گی۔ اشمل غصے سے کہتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ معصوم سی ڈاکٹر صاحبہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارا مجھ پر چلانا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اشمل کے یوں غصے سے جانے پر احد رضا میر آگے کا سوچتے ہوئے بولا تھا، میری نظر میں ہی ڈاکٹر اشمل اسے بہت پسند آ گئی تھی، اور اوپر سے اس کا ایٹیٹیوڈ، جس طرح وہ آن رضا میر جیسے شاندار شخص کو اگنور کرتی تھی، یہ بات آہن کو مزید اس کی طرح متوجہ کر گئی تھی۔ ہر جگہ کی طرح یہاں بھی اسے بہت سی ڈاکٹر کو اس کے اسٹیٹس اور پیسے سے محروم ہوتے دیکھا تھا، لیکن ڈاکٹر اشمل اسے سب سے مختلف لگی تھی۔ وہ اس کی نظر میں بھی باقیوں کی طرح اپنے لیے ستائش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نگاہوں میں اپنے لیے ناگواری دیکھ کر وہ اسے مزید جج کرتا رہتا تھا۔ واؤ آپی، کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ہما کچن میں داخل ہوتے بولی۔ اشمل نے آج ہاسپٹل سے چھٹی کی تھی، اتنے دنوں کی روٹین سے وہ تھک چکی تھی، تھوڑا ریسٹ چاہتی تھی، اور کل ہی اس نے اپنے سینئر ڈاکٹر عثمان سے بات کر کے آن رضا کے روم سے اپنی ڈیوٹی ہٹوا لی تھی۔ اب وہ کافی مطمئن تھی اور مزے سے کوکنگ کرتے ہوئے آج کا دن انجوائے کر رہی تھی۔ اسے کوکنگ کرنے کا بہت شوق تھا اور اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ اس وقت بھی بریانی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، جس پر ہما کچن میں کھینچی چلی آئی تھی۔ بریانی بنا رہی ہوں اس کی فرمائش پر اشمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا، بس اسی بات کی اہمیت ہے آپ کے آگے، میں جو اتنے دنوں سے کیک کی فرمائش کری ہوں وہ بھول گئی آپ؟ ہما منہ پھیلاتے ہوئے ناراضگی سے بولی، میری ڈرامہ کوئی ذرا فریج کھول کر تو دیکھو۔ اشمل کی بات پر ہما جلدی سے فریج کی طرف بڑھی تھی۔ واؤ آپی، یو آر دی بیسٹ۔ فریج میں پڑا کیک دیکھ کر ہما پیار سے اس کا گال چھوتی خوشی سے بولی، جس پر اشمل میں ہلکا سا مسکرائی تھی۔ واؤ، مزہ آ گیا آج تو کھانے کا۔ سلمان صاحب ڈنر ختم کرتے ہوئے بولے تھے، یہ سب آپ لوگ تو ایسے ظاہر کر رہے ہیں جسے روزانہ ذائقہ کھانا کھانے کو ملتا ہے آپ سب کو۔ اسما بیگم بھی مصنوعی ناراضگی چہرے پر سجاتے ہوئے بولی تھی، بیگم آپ بھی کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، لیکن جو بات میری بیٹی کے ہاتھ کے کھانے میں ہے نا، وہ اس میں نہیں۔ سلمان صاحب مسکراتے ہوئے بولے تھے، ہاں ویسے یہ بات تو میں بھی مانتی ہوں۔ اسما بیگم پیار سے اشمل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا تو میں روم میں جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں، احمد نے آنا ہے تو ادھر چائے بھجوا دیجیے گا۔ سلمان صاحب اپنے دوست کا بتاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ احمد ان کے بہت قریبی دوست تھے، ان کا ایک دوسرے کے گھروں میں بہت آنا جانا تھا۔